لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير النبي كلهم يا رب صل على المختار بالمزني والخلائق من عرب وعجم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. صدارت کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازم ہے، ایک تو صلاحیت، دوسری صالحیت. دونوں چیزوں سے محروم ہیں. اس لیے آپ حضرات سے بھی معذرت خواہ ہوں، علماء سے تو کوئی نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے. کیونکہ وقت بہت کم ہے. مدرسے کے ارد گرد جس جگہ ہم موجود ہیں، اسی مدرسے کو عنوان بنا کر چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد کم از کم 3 حقوق باتوں کے ہم پر لازم ہوتے ہیں. کتنے حقوق؟ نمبر 1 اس پہ عمل کرنا. نمبر 2 اس کو دوسروں تک پہنچانا. اور یہ 2 حق جو ہیں جب تک ایک چیز پہ عمل نہ کریں تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم بات کو غور سے سنیں گے اور خاموشی کے ساتھ سنیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن ابھی جس کو آپ سن رہے تھے اور ابھی جو دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی آپ کے سامنے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو تھی. یہ تب ممکن ہوا ان حضرات کے لیے جب صحابہ نے غور سے سنی تھی یہ باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ صحابہ کرام غور و فکر کے ساتھ نہیں سنتے، دلچسپی کے ساتھ نہیں سنتے، شاید آج یہ ممکن نہیں ہوتا کہ قرآن اور حدیث کے نام پر آپ اور ہم ایک جگہ جمع ہوتے. یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ تو صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، احسان ہے ان کا ہم پر کہ انہوں نے ایک ایک بات آپ تک ہم تک پہنچائی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. کتنا احتیاط تھا. یہ صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے اکابر کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اسلاف اور اکابر میں کتنا احتیاط تھا بات سنانے کا اور سننے کا. اس میں کتنا احتیاط برتتے تھے. ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کو بڑی تمنا تھی کہ ایک شیخ سے روایت حاصل کرے. وہ روایت تب تک میں کسی کا نام لے کر آگے نہیں کر سکتا جب تک کہ میں نے اس کو سنا نہ ہو، جب تک کہ میں نے اس کو دیکھا نہ ہو. اب وہ اس کے لیے سفر کر کے جب تشریف لے گئے، مجلس میں بیٹھے، حدیث سنی اور حدیث سننے کے بعد سند کو یاد رکھا. اب جب دوسری جگہ وہ بیان کرنے لگے تو انہیں یہ کہنا تھا حدثنا حدثنا، کہ ہم سے بیان کیا فلاں شخص نے. تو حدثنا کا مطلب ہے ہا دال سا نون الف، تب جا کر یہ بنے گا حدثنا. تو انہوں نے ہا کو بھی چھوڑ دیا، دال کو بھی چھوڑ دیا، سنا کہہ کے روایت کو بیان کر دیا. اب یہ سنا کی جب روایت کو بیان کیا، طلبہ نے اور سامنے جو شیوخ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ حدثنا کو مخفف کر رہے ہیں، 2 جملوں کو ہی چھوڑ رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے آپ سے. انہوں نے فرمایا کہ غلطی نہیں ہو رہی ہے. جب میں اس شیخ کی مجلس میں گیا تھا، جس وقت جانے کے بعد میں بیٹھا، میرے بیٹھنے سے پہلے لفظ حد جو ہے وہ کہہ چکے تھے. میں نے لفظ حد اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے. اگر میں لفظ حد کے ساتھ حدثنا کہہ کر روایت کو بیان کروں تو اس روایت کے اندر میری طرف سے جھوٹ شامل ہو، اور جب جھوٹ شامل ہوگا تو یہ روایت اصولی طور پر قابل قبول نہیں ہوگی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے دین کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے جس کی وجہ سے دین مشکوک ہو جائے. آپ اندازہ کریں کتنا احتیاط کیا ہوگا صحابہ نے. یہ تو اکابر کی بات ہے. اس لیے جب تک دین کی گفتگو کو، دین سے متعلق امور کو
احکام کو مضبوطی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیت صحیح کے ساتھ نہیں سنیں گے، تب تک نہ ذات کا فائدہ ہوگا نہ عمومی کوئی فائدہ ہوگا۔ اس پس منظر میں انشاءاللہ بات کو سنیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ مدارس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں کم و بیش ہیں، جو مشہور، آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے۔ ان آیات قرآنیہ میں 500 کے قریب ایسی آیات ہیں جہاں سے احکام، مسائل آپ کے لیے، میرے لیے فقہا نے بیان کر دیے۔ باقی جتنی بھی آیات ہیں اگرچہ ان کا تعلق بھی احکام سے ہے، لیکن زیادہ تر 500 آیات ایسی ہے جہاں سے احکام ہی ملیں گے۔ باقی جتنی بھی آیات ہیں وہاں ہے ترغیب، ترہیب، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قیامت، اس کا منظر، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر احکام بیان کیے ہیں خصوصی طور پر، مجھے ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے، کیا دنیا کے اندر یہ اگر مدرسے نہ ہوتے، پیچھے سے اگر اسلاف اور بزرگوں نے، فقہا نے ان احکام کو مدرسوں میں پڑھنے کے بعد یا اپنے استاد سے براہ راست سننے اور سیکھنے کے بغیر بیان نہ کیا ہوتا، کیا آپ کو اور مجھے آج ان مسائل کا کچھ پتہ ہوتا؟ پتہ چلا کہ مدرسہ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا تحفہ ہے، جب تک تمام علوم کے حاصل کرنے کے بعد ان مدارس کی طرف رجوع نہ کیا جائے، میں 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ علوم بیکار ہو جائیں گے، صحیح بات سمجھ میں نہیں آ جائے۔ قرآن کی سب سے پہلی جو آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے یا رسول اللہ، پھر فرمایا پڑھیے، پھر فرمایا پڑھیے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کوئی حد بندی کرتے، یا رسول اللہ پڑھیے، میرے ہی کلام کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی ہے آگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک شرط کے ساتھ پڑھنے کو درست قرار دیا گیا کہ اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ پڑھیں اجازت ہے، آپ کوئی فن سیکھنا چاہیں سیکھ لیں، گویا کہ آپ میڈیکل شعبے میں جا رہے ہیں تو اجازت ہے، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، آپ محدث بنے اس کی اجازت ہے، آپ قاری صاحب بنے اس کی اجازت ہے، ہر چیز اور ہر فن اور ہر علم کی سیکھنے کی اجازت دی گئی، ایک شرط لگا دی گئی ہے، وہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، مگر خبردار زندگی میں میرے نام کو کبھی ذہن سے نہ نکالنا، میرے نام کو مستحضر رکھنا، پھر جو بھی کچھ پڑھنا ہے میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ گویا کہ کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو یہ کبھی گمان کرتے ہیں کہ علماء انگریزی کو منع کرتے ہیں، علماء باقی فنون کے حصول کو منع کرتے ہیں۔ جب اللہ ہی نے اجازت دے دی تو علماء کو کس نے کہہ دیا منع کرنے کے لیے؟ علماء منع نہیں کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے، جو بھی جائز چیزیں ہیں اس کو کریے، جو بھی جائز تجارتیں ہیں اس کو شروع کیجئے، بس اللہ کے نام کو مستحضر رکھیے۔ جس دن اور جس لمحے میں آپ اللہ کے نام کو الگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر اگر آپ حالت نماز میں ہیں وہ نماز بھی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے نماز شروع کی، یا یہ کہ اس نے نماز شروع کرائی، اس کی پہلے نیت تھی کہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھوں گا، اور اس سے پہلی رکعت میں سورہ تبت یدا پڑھ لوں گا میں، تاکہ بزرگ، معذور، ملازم ان کو کوئی حرج نہ ہو اور نماز بھی ہو جائے۔ یہ نیت صحیح تھی یا خراب تھی؟ یہ تو صحیح نیت ہے، یہی حکم ہے شریعت کا۔ جو ہی اس نے پڑھ لیا اہدنا الصراط المستقیم، دوران نماز شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ شیطان نے وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز آج بہت اچھی ہے، اپنی جگہ اس نے سوچا کہ چونکہ آواز میری آج مجھے خود ہی اچھی لگ رہی ہے، بجائے اس کے کہ میں اخلاص پڑھوں
تبت یدا کی قرات کروں اور نماز مکمل کراؤں، 10 لوگ پیچھے نئے آئے ہوں گے، میں سورہ اعلیٰ پڑھ لیتا ہوں، سورہ غاشیہ پڑھ لیتا ہوں یا سورہ دہر کا آغاز کرتا ہوں، تو فقہا نے لکھا کہ اس کے اس نیت کی تبدیلی کے بعد فوراً نماز کے فساد کا حکم آ جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے اللہ کو نکال دیا ایک طرف اور اب لوگوں کے لیے قرات ہو رہی ہے۔ اسی لیے ریا جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ریا کا تعلق اندر سے ہے۔ آپ نے قصدن کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا عبادت کے نام پر، اسی کا نام ریا ہے۔ اس لیے پہلی جو آیات ہیں مدارس کے اندر آپ کو یہی سکھایا جائے گا کہ تم جیسے ہو، جس طرز پر تم پڑھنا چاہتے ہو، جس طرز پر زندگی گزارنا چاہتے ہو، بس اس کا خیال رکھو کہ اللہ کو کبھی اپنے ذہن سے، اپنے دل سے الگ نہ کرنا۔ اچھا، اس ضمن میں ایک مسئلے کو آپ سمجھیں، بیڑ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ بیل کیا ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے۔ جتنے بھی حلال جانور ہیں وہ آپ کی دماغ میں ہیں، آپ کے ذہنوں میں۔ اس پہاڑی سے اگر بیڑ چلتے چلتے کہیں پھسل گیا اور سیدھا نیچے جا کر کہیں اس کی وفات ہو گئی، مر گیا، وہ بیڑ کھانا حلال ہے یا حرام؟ ابھی تو وہ حلال تھا نا۔ یہ جو بیڑ ابھی حلال تھا اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس بیڑ کو براہ راست مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس بیڑ کو براہ راست اللہ خود ہی ماریں گے، اس کا انتقال ہوگا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، پھسل کر، دریا میں ڈوب کر، آپ سب کہتے ہیں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی چاقو کو پکڑتا ہے، 2-3 آدمی جانور کو پکڑ کر نیچے زمین پر رکھ دیتے ہیں، پاؤں پکڑتے رہتے ہیں، رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، 4-5 لوگوں کا ہاتھ اس میں لگا ہوا ہے، پھر وہ 2-3 رگوں کو کاٹ ڈال دیتا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ جس کو براہ راست اللہ کی طرف سے یہ ایک بیڑ مر گیا اور وہ حرام ہو جاتا ہے، انسانوں کا مارا ہوا بیڑ کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا اس پر ایسا کیوں ہے؟ دراصل اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے بندو، وہ بیڑ جس کو میں نے حلال کیا ہے، وہ بیل جس کو میں نے حلال کیا ہے، اگر اس حلال جانور پر بھی کسی انسان نے جان بوجھ کر میرے نام کو ترک کر دیا تو وہ بیڑ حلال ہونے کے باوجود تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اقرأ بسم ربک، جب بیڑ چھوٹا سا حرام ہو گیا اللہ کے نام کے نہ لینے کی وجہ سے، آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ دنیا کا پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا اللہ کے نام کو نکال دینے کی وجہ سے؟ اللہ کے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس آیت کو حدیث کے پس منظر میں سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری بیٹی، وہ میری بہن، وہ میری ماں امت کی، جو دن کو 8 بجے اپنے گھر سے نکلے بناؤ سنگار کے ساتھ، پھر وہ بازار اور مارکیٹ میں چلی جائے، شام تک 8 بجے تک وہ وہیں رہے، تو حدیث کی روشنی میں وہ 8 بجے سے 8 بجے تک زنا میں مبتلا ہے۔ یہی عورت واپس آ گئی اور یہی کپڑے پہنے، بناؤ سنگار کیا اور گھر کے اندر بیٹھ کر خود کو سجایا، الگ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ اپنے آنے والے شوہر کے انتظار میں ہے۔ یوں ہی شوہر آ گیا اور وہ چاہتی ہے اس کے ساتھ رہنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی لعنتوں کا نزول ہے، زنا میں مبتلا ہے۔ یہی بناؤ سنگار یہاں ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں اللہ مستحضر نہیں ہے، یہاں پر مستحضر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ ایک جوان راستے میں چلتے چلتے کسی لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا، اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، فون کے ذریعے بھی گفتگو نہیں کر سکتا، اور حکم شرعی یہ ہے کہ جب مجبوراً گفتگو کرے تو سخت لہجے میں عورت کو گفتگو کر رہی ہے تاکہ کوئی معاملہ کھڑا نہ ہو۔ یہی عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں مگر گفتگو کی اجازت نہیں، یہ غیر محرم ہے۔ لیکن ایک عالم آ کر، ایک مسلمان آ کر باپ کی موجودگی میں یا وکیل کی موجودگی میں مجلس نکاح میں وہ خطبہ پڑھتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، 3 آیتیں پڑھتا ہے،
جس میں لکھا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان 3 آیتوں کے بعد ایجاب و قبول ضروری، شہادت کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ، مہر کی تعین کے ساتھ نکاح کو مکمل کرتا ہے۔ اب یہ آپس میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، گھوم بھی سکتے ہیں۔ وہاں تو ناجائز تھا، یہاں جائز ہو گیا۔ صرف ایک وجہ ہے کہ بیچ میں اللہ آ گیا۔ بیچ میں کون آ گیا؟ اللہ جس کام میں نہ ہو، اللہ جس علم میں نہ ہو، اللہ جس فن میں نہ ہو، اللہ جس کام میں نہ ہو، وہ حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جاتا ہے۔ اس اصول کے پس منظر میں ہم مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو کیا اتنا بڑا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا؟ ان مدرسوں کی برکت سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایک اقرا کیا ہے۔ ہمارے یہاں بچیوں کا نام اقرا رکھا جاتا ہے، جبکہ اقرا نام ہی نہیں ہے کوئی۔ لیکن اس اقرا سے پوچھو آپ کو سورہ علق یاد ہے؟ اس کو اقرا سے آغاز کیا گیا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ اقرا یہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ نظام تعلیم کا نام ہے۔ اقرا ایک نظام ہے، اقرا ایک شعبہ ہے، اقرا ایک مشن ہے۔ اگر اس اقرا کو آپ نے سمجھ لیا، سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر سالوں میں نہیں لمحات میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ صرف ہمیں اقرا کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بزرگوں، یہ اقرا آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے گا مدارس سے۔ کہاں سے آئے گا؟ آگے بات سمجھ میں۔ قرآن کریم کے اندر کئی باتیں ہیں۔ مدارس میں جب آپ جڑ جائیں گے، مدارس سے جڑنے کے بعد جو فائدے حاصل ہوں گے، ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، آپ کو فوراً پتا چلے گا 2 چیزوں کا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ صرف میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ یہ ہر مسلمان کو پتا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے کام میں مخلص ہوں۔ لیکن ایک چیز کا تب تک پتہ نہیں چلتا ہے جب تک مدرسے سے آدمی جڑے گا نہیں۔ اخلاص کا ہر ایک کو پتہ ہے، اور دنیا کے اندر جو ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں وہ بھی مخلص ہوتے ہیں۔ کام کرنے میں، مخلصانہ طور پر کام کرنے میں مسلمان کا ہونا شرط۔ دنیا کا کوئی بھی انسان مخلص ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز مدرسے سے جڑے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ علماء کو، اسلاف کو، صحابہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست قرآن کو پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ہے کہ جو کام آپ اخلاص میں کرنے جا رہے ہیں، آیا وہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مخلص آدمی کبھی کبھی کوئی کام کرتا ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ شریعت کے ترازو میں جب دیکھا تو وہ کام غیر شرعی تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازوں کے درمیان 3 اوقات ایسے ہیں جس میں کسی بھی نماز کے پڑھنے کی اجازت، اوقات مکروہہ، دوران طلوع آفتاب، دوران غروب آفتاب، اور ظہر سے پہلے کچھ لمحے مکروہ ٹائم کے ہوتے ہیں، کچھ لمحے یا زیادہ سے زیادہ کچھ منٹ۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں آدمی نماز شرعی ضابطے اور قانون کے تحت نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ، اور اس کو فرصت بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اور دن کی نمازیں، رات کی نمازیں، اسی میں یہ کہتا ہے میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں۔ اوقات کے ضیاع سے بچنے کے لیے غروب آفتاب کے دوران بھی یہ نماز پڑھ لیتا ہے، 2 رکعتیں یہ مکروہ ٹائم میں ادا کر لیتا ہے۔ یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ عمل صحیح یا غلط ہے؟ یہ عمل تو صحیح ہے نا، نماز تو بہرحال صحیح ہے، 2 رکعتیں نمازیں یہ فی نفسی صحیح ہے، لیکن ان 2 رکعتوں کے ان 3 اوقات میں ادا کرنے کی وجہ سے یہ مخلص آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو بتایا گیا کہ ان 3 اوقات میں نماز کی اجازت نہیں، اب وہ سمجھتا ہے کہ جو میں صحیح کام کرنے کے لیے کرنا ضروری سمجھ رہا تھا، شریعت اس کی اجازت۔ اسی لیے بزرگوں ایک یاد رکھیں، جب تک ان مدرسوں کے مضبوط ترین علماء سے آپ نہیں جڑیں گے تب تک مسئلے کی صحیح وضاحت نہیں ہوگی۔ دیوبند سے ایک بہت بڑے عالم مظفر نگر گئے، اور آپ کو تعجب ہوگا وہ بڑے عالم جن کو علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، علم قرآن، جو بانی دارالعلوم دیوبند میں شمار ان کا، ایک بڑے بزرگ سے بیعت کرنے کے لیے گئے۔ کیا کرنے کے لیے گئے؟
لیکن وہ علمی اعتبار سے اتنے بڑے نہیں تھے، روحانی اعتبار سے بڑے تھے۔ جب وہ بیعت کرنے کے لیے گئے تو وہ ان کے استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ جب استقبال کے لیے باہر آئے تو ننگے پاؤں آئے، پاؤں میں چپل اور جوتا نہیں تھا۔ اس عالم نے معانقہ کیا، معانقے کے بعد فوراً پوچھ لیا اس بزرگ سے، چپل اور جوتا کیوں نہیں ہے آپ کے پاؤں میں؟ وہ بزرگ کہنے لگے جائز نہیں ہے۔ اب اتنے بڑے عالم کے سامنے انہوں نے مسئلہ کہہ دیا کہ چپل اور جوتا پہننا شریعت میں جائز۔ تو اس عالم نے کہا یار میں اتنا بڑا عالم ہوں، مجھے پتا نہیں کہ اس کو کہاں سے مسئلہ معلوم ہو گیا۔ پتا چلا کہ پوچھنے پر وہ بتانے لگے دراصل قرآن نے زمین کو فرش کہا ہے۔ سورہ بقرہ ہم پڑھیں گے، الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے اس زمین کو فرش بنایا۔ وہ بزرگ اور ولی کہنے لگے اس عالم سے، آپ اپنے کچن میں اپنے کمرے میں کبھی جوتا پہن کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہاں تو فرش ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب تم اپنے بنائے ہوئے فرش پر، اپنی بنائی ہوئی چٹائی پر جوتا پہن کر نہیں جا سکتے، چپل پہن کر داخل نہیں ہو سکتے، اس اللہ کے بنائے ہوئے فرش پر جوتا پہن کر کیسے چلیں گے؟ بتائیے دلیل مضبوط ہے یا غیر مضبوط ہے؟ مضبوط ہے نا دلیل، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا، مجھے کیسے پتا چلے گا مضبوط ہے؟ یہ اسی عالم کو پتا چلے گا جس نے مدرسے میں بیٹھ کر 15 سال گنوا دیے، اسی کو پتا چلے گا معاملہ صحیح ہے غلط ہو رہا ہے۔ اس عالم نے اس بزرگ سے کہا کہ میں تو آیا ہوں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، مگر علمی اعتبار سے میں آپ سے بیعت نہیں ہو سکتا، علم مجھے ہی زیادہ معلوم ہے۔ اس عالم نے فرمایا کہ مجھے ایک بات سمجھائیے، یہ جو الذی جعل لکم الارض فراشا ہے، جس کے بلبوتے پر اب یہ کہتے ہیں کہ زمین پر چپل پہن کر چلنا جائز نہیں ہے، یہ آیت کس پہ نازل ہو گئی؟ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ عالم نے فرمایا کہ جب یہ آیت باقی قرآن کی آیات کی طرح اللہ کے رسول پہ نازل ہو گئی تو اس آیت پر سب سے پہلے کس کو عمل کرنا چاہیے؟ حضور کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن حضور علیہ السلام پوری زندگی کبھی بھی ننگے پاؤں نہیں چلتے، چمڑے کی چپل پہنی، چمڑے کے جوتے پہنے، خفین پہنا، چلتے چلتے آپ کے خفین پھٹ گئے، جوتے پھٹ گئے، حدیث میں نعل کا لفظ آیا ہے، خفین کا لفظ آیا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے؟ اس بزرگ نے کہا واللہ العظیم مجھے اس طرف بالکل ذہن نہیں گیا تھا، اس مسئلے کی طرف، میں تو اسی کو دلیل سمجھ کر ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح مسئلے سے آگاہ کیا۔ سچ بتائیے بزرگوں، کیا علماء کے بغیر صحیح علم آ سکتا ہے؟ کیا مدرسوں کے بغیر صحیح علم آ سکتا ہے؟ ایک اور مثال سنیے اس کی، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے، عرب عالم نے کتاب لکھی ہے، اس میں حدیث اس نے کوٹ کی ہے۔ حدیث میں ہے من استجمر فلیوتر، جو آدمی بیت الخلا جائے، کہاں جائے؟ اسے چاہیے کہ وہ وطر کرے۔ ان علاقوں میں اور ہمارے یہاں علاقوں میں لکڑی کے بیت الخلا ہوتے ہیں، اب تو آہستہ آہستہ اس کو بھی صاف کیا جا رہا ہے، وہاں مٹی رکھی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلا چلے جاؤ، بڑے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد یا چھوٹے سے فارغ ہونے کے بعد تم وطر کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ وطر۔ اب ایک جوان گیا حدیث پڑھنے کے بعد اور وضو نے بیت الخلا چلا گیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا، بغیر وضو کے سیدھے آ کر مسجد میں وطر کی نماز شروع کر دی۔ اب ایک بزرگ نے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے۔ کہا کہ تم نے جو پیشاب کیا تمہیں تو وضو کرنا چاہیے، استنجا بھی کرنا چاہیے۔ وہ فوراً کہنے لگا وضو اور استنجا کی ضرورت نہیں ہے، حدیث میں ہے پیشاب کے بعد وطر پڑھو۔ پیشاب کے بعد کیا پڑھو؟ وطر پڑھو۔ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی شخص پیشاب کرے اور اس کے بعد کیا پڑھے؟ وطر پڑھے۔ اب آپ ہی حضرات سے اگر پوچھا جائے کیا وطر کہیں پیشاب کے بعد بغیر وضو کے آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ لیکن آپ اور ہم، میں اور آپ، جب ہم سنیں گے کسی عالم سے وطر کا مسئلہ، وطر، تو ہمارا ذہن ایک ہی چیز کی طرف چلا جائے گا، وہ ہے وطر کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وطر کی نماز۔ لیکن جب آپ کسی عالم سے پوچھیں گے
مدرسے کے مفتی صاحب سے پوچھیں گے، وہ کہے گا نہیں، وطر کے بہت سارے معانی ہیں، وطر کا ایک معنی 1 ہے، وطر کا دوسرا معنی 3 ہے، وطر کا تیسرا معنی 5 ہے، وطر کا چوتھا معنی 7 ہے، وطر کا 5واں معنی 9 ہے، وطر کا ایک معنی مغرب کی نماز ہے، اور وطر کے ایک معنی یہ ہے کہ جب آدمی پیشاب کرے، پیشاب سے فارغ جب ہو جائے، اب اس کو پیشاب کی جگہ کو صاف کرنا ہے، پیشاب کی جگہ کو کیا کرنا ہے؟ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ڈھیلے سے اس جگہ کو صاف کرے گا، اصول یہ ہے کہ آگے سے پیچھے لے جائے ایک ڈھیلا، دوسرے کو پیچھے سے آگے لائے اور تیسرے کو آگے سے، تو وہ جگہ کیا ہو جائے گی؟ اب اس کو اگر پانی نہیں بھی ملتا ہے تو پانی کے استعمال کی کوئی لازم ضرورت نہیں ہوگی، ہے وافر مقدار میں پانی تو پانی کا استعمال کرے۔ اس نے کہا اچھا وطر کا یہ معنی ہوتا ہے؟ جب اس نے یہ عالم سے پوچھا تو اس نے کہا واقعی میں غلطی پر تھا، اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی حدیث پڑھے، کوئی فقہ پڑھے، کوئی قرآن پڑھے، جب تک کسی ماہر اور استاد اور معلم اور عالم سے نہیں سنے گا تب تک وہ پڑھنے کے باوجود اس مسئلے کی تہ تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اسی پس منظر میں جوانوں کو بات سمجھنی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مدرسوں سے نہیں پڑھا، جنہوں نے مضبوط کسی عالم سے نہیں پڑھا۔ میں خود ان دونوں کو سنتا ہوں، میں خود ان کو سنتا بھی ہوں، ان کو پڑھتا بھی ہوں۔ میں تقریباً 5 سال سے ان دونوں کو سن رہا ہوں، دونوں کو، اور اس نتیجے پر ہم پہنچے، وہ بڑے پیار سے، بہت ہی بڑی چالاکی کے ساتھ آپ کو اور مجھے سنتوں سے دور کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ عقیدہ خراب، عبادت خراب۔ کیا اس کشتواڑ میں، ہمارے ڈوڈا میں، سچ بتائیے آج سے پہلے 10 سال یا 15 سال کیا کسی جوان کی، کسی بزرگ کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ جمعہ کی نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد سنتوں کو ترک کر کے وہ باہر چلا جائے اور سنتیں ادا نہ کریں؟ کیا ایسا کبھی دیکھا تھا آپ نے؟ یہ سب کچھ ان 15 سال میں ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جوان سوشل میڈیا میں ان لوگوں کو سن رہے ہیں جن کو حدیث کا ترجمہ تو معلوم ہے لیکن حدیث کا پس منظر معلوم نہیں، حدیث کے ذریعے جو اصول دیا جاتا ہے وہ معلوم نہیں، قرآن کی آیتوں میں تحریف، حدیث میں تحریف۔ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے جس کتاب کا نام ہے میزان، یہ تقریباً 600-700 صفحات پر ہے تقریباً۔ اس میں عبادات کا بھی معاملہ ہے، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، لیکن اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چھوڑ دو حضور کی سنتوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کسی کی کتاب کو پڑھ کر، کسی کے لیکچر کو سن کر، کسی کا حدیث نمبر بتانے کی وجہ سے حضور کی سنتوں کو ترک کر دیں گے آپ؟ اب جو انسان حضور کی سنتوں کو ترک کرتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ اس کو ذرا سنیں آپ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خود بخاری شریف میں، نبی علیہ السلام والسلام کے ساتھ ایک آدمی آیا، بیٹھ گیا اس کے سامنے، آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا۔ کھانا، یہ کھانا کس ہاتھ سے سنت ہے؟ اس نے بائیں سے شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، ذرا دائیں ہاتھ سے کھا لو، یہ میرا طریقہ ہے۔ اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں نہیں کھا سکتا، لن استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا انک لن تستطیع ابدا، آج کے بعد تم کھا بھی نہیں سکتے اس ہاتھ سے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یوں ہی نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک مکمل ہوا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضور بد دعا بھی کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو اپنے دشمن سے دشمن تر انسان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اتنی سی بظاہر چھوٹی سی بات، اس پر کیسے بد دعا فرمایا؟ یوں ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ صحابہ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں فرماتے، اس نے تو چھوٹی موٹی غلطی کی۔ فرمایا بد دعا نہیں ہے، فرمایا اصول یہ ہے جب کوئی میری سنت کا انکار کرتا ہے، میری سنت کا استہزاء کرتا ہے، میری سنت کو ترک کر دیتا ہے، میں اس کا بدلہ نہیں لیتا ہوں بلکہ میری وجہ سے میرا اللہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور جب میری وجہ سے اللہ اس کا بدلہ لیتے ہیں تو اللہ اس کے پاس میں جو سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت ہوتی ہے اسی کو چھین لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ یوں ہی اس نے میری سنت کا انکار کیا، میں سمجھ گیا
کہ شاید اب اس کا ایمان چلا جائے گا، میں نے علاج کے طور پر یہ کہہ دیا کہ تم نہیں کھا سکتے، مجھے اندازہ تھا اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، یہ سوچ کر میں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اس کے ہاتھ کے شل ہونے کو، اس کے ہاتھ کے ہلاک ہونے کو، اس کے جسمانی کسی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر دل سے ایمان کا نکلنا مجھ سے برداشت۔ پتہ چلا کہ جو لوگ سنت کو ترک کر دیتے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ ان کا ایمان بھی چھین لیں گے۔ اگر ایمان میں رہنا ہے، اگر عقیدے پہ رہنا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سنتوں پر قائم رہیں، ورنہ خطرات ہیں۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ کیا ہے؟ مستحب کیا ہے؟ اولا کیا ہے؟ افضل کس کو کہتے ہیں؟ واجب کس کو کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں آپ کو مدرسوں کے علاوہ کہیں سمجھ میں آ جائیں گی، علماء سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس لیے بزرگوں، اپنی اس جگہ کو صحیح معنوں میں استعمال کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، جس کے لیے پوری دنیا میں ہر انسان کوشش کرتا ہے۔ یہ بات میری مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ دنیا کی ہر کتاب، دنیا کے ہر شخص، ہر وہ کتاب جس کا تعلق آسمان سے، جس کا تعلق وحی سے، تمام کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کئی چیزیں کامن نظر آ جائیں گی، تمام انسان اس پر متفق ہے۔ پہلے تو یہ سنیں، قرآن نے عجیب بات کہی ہے، آپ کو اور مجھے کسی نے حق نہیں دیا ہے یہ کہ ہم کسی انسان کو چھوٹا سمجھیں، کسی انسان کو ذلیل سمجھیں، کسی انسان کے بارے میں ذلت کا تصور ذہن میں لائیں۔ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچا بنایا، بہت اونچا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، غالباً یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ جب آپ 7 سال کے تھے یا 9 سال کے تھے، بڑے بڑے محدثین کے درمیان ایک مسئلہ چل پڑا۔ ایک بیوی کے متعلق اس کے شوہر نے یہ مسئلہ کہا ہے کہ اگر میری بیوی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اس کو طلاق، اس کو کیا ہے، ہمارے یہاں کیا کہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہوتی ہیں، اور یہ طلاقیں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ صرف صحابہ کے دور میں طلاقیں کم تھی۔ جب یہ پتا چلا کہ ایک آدمی نے کہا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں تو طلاق، تمام علماء نے فتویٰ لکھ دیا کہ طلاق ہو گئی۔ آدمی کہاں ہوگا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت؟ امام صاحب چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپ لوگوں کا مسئلہ موقف واضح ہو گیا کہ طلاق ہو گئی، میں چھوٹا بچہ ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اپنی رائے واضح کروں۔ میں نے جہاں تک قرآن پڑھا ہے، باقی کتابیں پڑھی ہیں، اور میں نے جو اجتہاد کیا ہے، ان اجتہادات کی روشنی میں، یعنی قرآن کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ بیوی خوبصورت نہ ہو، اس جملے سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا یار یہ چھوٹا بچہ تو صحیح ہے، اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے اصول، بیچ میں بات یاد رکھیے، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی بڑا کسی بھی چھوٹے کو نظر انداز نہ کرے۔ کبھی کبھی چھوٹی جوانی میں کوئی انسان بڑا بن جاتا ہے، ادھیڑ عمر میں بڑا بن جاتا ہے، 30-35 سال کی عمر میں بڑے کام کر سکتا ہے۔ جب بڑوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو وہ آگے چلا جائے گا، وہ جوان بہت آگے چلا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جوان اللہ کی نہیں، اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ شریعت کے مطابق کام کر رہا ہو۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن، اس پس منظر میں طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں جو لفظ ہے، کون سا کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی؟ فرمایا احسن۔ کیا فرمایا؟ احسن کا مطلب ہے انسان، یہ کالا ہو، یہ مسلمان ہو، یہ غیر مسلم ہو، یہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس انسان کو اللہ نے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ احسن کا یہ مطلب ہے، جب 14ویں رات کے چاند سے بھی یہ انسان خوبصورت ہے، کیا انسان میں عورت داخل نہیں ہے؟ عورت کو یوں ہی سمجھا، عورت بھی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، چاہے اس کا کلر کالا کیوں نہ ہو، چاہے وہ قد کی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ موٹی کیوں نہ ہو، یہ اللہ نے بنا دیا کہ یہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب 60 سال کے بڑے بڑے فقہا نے
اس بچے کی اس بات کو سنا تو اپنے فتوے کو واپس لے لیا اور کہا کہ اس بچے کی اس رائے کو عمل میں لایا جائے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیے کیا انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے؟ یہ انسان کیا ہے؟ یہ کیسی زندگی گزارے گا؟ آپ کو علماء سے یہ سیکھنے کو ملے گا، ان لوگوں سے سیکھنے کو ملے گا جنہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا، آخرت کو مقصد بنایا۔ یہ بات بھی میری مکمل ہو گئی۔ تیسری بات بزرگوں یہ ہے، اس وقت معاشرے میں مسائل بے شمار ہیں۔ میں چند مسئلوں کی طرف اشارہ دیتا ہوں جو قرآن میں درج ہے۔ نمبر 1 مسئلہ، اس وقت جو سیزن چل رہا ہے، ان جلسوں سے ہمارے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ اتنا عظیم جلسہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جلسے میں شریک ہونے والے لوگ دیندار ہیں، جلسے میں شریک لوگ مومن ہیں، جلسے میں شریک لوگ انسانیت کے متقاضی ہیں، انسانیت کے خواہاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت آ جائے، کسی کو آپ سے مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ یہ علامت اس کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ دنیا کا وہ انسان جس نے پوری زندگی گزاری مگر اس سب کچھ پڑھنے کے باوجود اگر اس نے قرآن کو پڑھ کر سمجھا نہیں، وہ انسانیت کی تشریح کبھی کر ہی نہیں سکتا، کبھی انسانیت کی تشریح نہیں کر سکتا ہے۔ ان مسائل میں پہلا مسئلہ ہے، ایمان تو ہے ہی، عقیدہ تو ہے ہی، عبادات بھی ہیں۔ اس وقت جو مسائل ہیں جس میں عوام جس میں مشغول ہے وہ ہے نکاح۔ وہ کیا ہے؟ نکاح۔ اس نکاح کے اندر دیکھیے، نمبر 1 ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول سمجھتے ہیں؟ لڑکی سے پوچھا، لڑکے سے قبول کروایا، یا لڑکے سے پوچھا، لڑکی سے قبول کروایا۔ اس کے لیے 2 گواہ۔ ایجاب و قبول اور گواہ کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ضروری ہے وہ ہے مہر۔ مہر آپ طے کریں یا نہ کریں، یہ مہر ایسی چیز ہے یہ آٹومیٹک خود ہی طے ہو جاتی ہے، آپ کو مہر دینا ہی دینا ہے کسی بھی حال میں۔ اور اس کے علاوہ جو ضروری نہیں ہے، خطبہ ہے، مسجد میں جمعہ کے دن عصر کے بعد نکاح پڑھنا ہے، لڑکے کے لیے ولیمہ ہے، یہ سب نکاح سے متعلق ہے۔ کچھ واجبات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ رکن ہیں، کچھ سنت اور مستحب ہے، کچھ آداب ہے۔ مجھے ایک ہی بات بتانی ہے، مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ حضرات رخصتی کرتے ہیں بڑے پیمانے پر، لڑکی کو لانے کے لیے جانا ہے جو اس کی اہلیہ ہے، اس لڑکی کو لانے کے لیے 2 آدمی بھی جا سکتے ہیں، 1 آدمی بھی جا سکتا ہے۔ اپنا باپ اس بچی کو ہاتھ پکڑ کر خود ہی شوہر کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن میں نے اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کر لیا۔ ہمیں 50 لوگوں کو جانا ہے، وہ بھی رات کے 12 بجے، لائٹیں بھی چل رہی ہیں، ہارن بھی بج رہے ہیں، رات میں سونے والے علماء، طلباء، عوام، بزرگ جو باہر ڈیوٹی دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی پریشان کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا شریعت کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو جائز قرار دے؟ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مدینہ منورہ اللہ سب کو پہنچائے، وہاں پر ایک فقیر رہتے تھے، فقیر، ان کا نامی تھا سعید بن مسیب۔ ان کی بچی تھی جو خوبصورت بھی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس وقت کے جو ایک ظالم انسان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، مگر میں اپنی بچی کا نکاح، میں اپنی بچی ایسے کسی جوان کے حوالے نہیں کر سکتا جو ڈرگز میں مبتلا ہو، جو شراب میں مبتلا ہو، جو گندگیوں میں مبتلا ہو، جو بد اخلاق ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، میں اس کو اپنی بچی حوالے۔ کل ملا کر کتابوں میں لکھا ہے کہ پٹائی ہوئی، کوڑے پڑ گئے، لیکن مانا نہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ ادھر سے ایک بچہ غریب ترین ہے، غریب ترین، وہ 2-3 دن سے سبق میں حاضر نہیں ہوا مسجد نبوی میں۔ ان سے کہا کہ تم حاضر کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے میری ماں بیمار ہے، اس کی وجہ سے میں حدیث کے درس سے محروم رہا۔ ان کو مسجد نبوی میں کھڑا کیا، اس کی ماں کو پتا نہیں، اس بچی کو بھی پتا نہیں، وہ گھر میں بیٹھی ہے۔ جب باپ اپنی بچی کا نکاح خود پڑھے، بظاہر گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن گواہ ہونے چاہیے، لیکن باپ مختار ہوتا ہے، باپ ولی ہوتا ہے، وکیل بھی بنے، ولی بھی بنے، باپ بھی تو کتنا اچھا ہے۔ ہمارے یہاں باپ وکیل بننے میں شرما جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ تو اس نے کھڑا کیا، ایسی جنب غفیر تھی طلبا کی، بیچ میں کھڑا کر کے سعید المسیب نے کہا بچوں سنو، طلبا سے کہا سنو، میں نے اپنی اس بچی کا نکاح جو الحمدللہ خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، علم والی بھی ہے،
اس آدمی کے حق میں تیار نہیں ہوا، میں نے ظلم بھی برداشت کیے، میں اس غریب ترین بچے کے ساتھ میں نے اس بچی کا نکاح کر دیا۔ کیا اس بچے سے کہا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ مجھے قبول ہے، مجھے کیا ہے؟ قبول ہے۔ اب ایک آدمی کو کیا چاہیے؟ اس اتنے بڑے آدمی کی بیٹی مل گئی، خوبصورت خوبصورت، اب مسئلہ رخصتی کا ہے، بچوں کو چھٹی کر دی، باپ اپنے گھر پہنچا، سعید المسیب اتنا عظیم انسان محدث جس نے صحابی کو بھی پڑھایا ہے، خود تابعی ہیں، پڑھایا کن کو؟ صحابی کو بھی۔ بچی کو آواز دے کر باہر لایا، ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ۔ راستے میں کہہ رہا ہے اپنا باپ اپنی بیٹی کو، رخصتی ہو رہی ہے، رخصتی، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ہارن نہیں ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کہنے لگا بیٹا بیٹی میں نے آپ کا نکاح فلاں غریب لڑکے سے کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں تھا؟ اس بچی نے کہا ابا جان آپ کو دنیا مانتی ہے، آپ مسجد نبی کے اندر در سے حدیث دے رہے، کیا آپ کا بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ میرے عظیم باپ ہیں، میرے آپ کی شخصیت ایسی ہے جو دنیا میں واضح ہو چکی ہے، کیا کوئی ایسی بھی بیٹی ہوگی کہ جو آپ کے قول کو ٹھکرا سکتی ہے؟ آپ نے میرا نکاح جہاں کر لیا ہے، مجھے سر آنکھوں پر ہے، مجھے ذرہ برابر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ باپ اپنی بچی کی رخصتی کروا رہا ہے، کوئی تیسرا ساتھ نہیں ہے۔ کیا آپ کا میرا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ راتوں کو ہر ایک انسان کو تکلیف پہنچا کر رخصتی کے نام پر امت کو پریشان کرو؟ مدرسوں میں جانے کے بعد، علماء سے ملنے کے بعد یہی چیزیں سیکھی جا سکتی ہے، اس لیے نہیں ہے مدرسے کی خام کا پریشانی کھڑی ہو جائے۔ علماء صحیح علم سیکھو، صحیح انسانیت وہی سے ملے گی آپ کو۔ آگے جب پہنچا اس بچے کے پاس، اتنا عظیم باپ، اس بچے کا استاد، کیا اس بچے کو یہ تصور ہو سکتا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو خود ہی لا کر میرے حوالے کرے؟ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ۔ جب دروازے کو دستک ہوئی، وہ باہر آگے تو دیکھا سعید ابن مسیب جیسا انسان اپنی بیٹی کو لا کر میرے حوالے کر رہا ہے، تو کہنے لگا حضرت یہ کیا غضب ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا نہیں، جس وقت میں نے اپنی بچی کا نکاح تم سے کر دیا، اب یہ بچی میرے پاس امانت ہے۔ کیا ہے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی امانت ایک رات بھی میرے پاس رہے، میں نہیں چاہتا ہوں ایک رات بھی آپ کی امانت میرے پاس رہے، یہ حوالے ہے۔ پتا چلا کہ نکاح کے بعد رخصتی فوراً کر دیا کرو، یہ جو نکاح کے بعد 2 سال 3 سال رخصتی نہیں ہو رہے، کیوں؟ پیسہ ہی نہیں ہے۔ پیسہ کس کے لیے چاہیے نکاح کو؟ جتنی 2 رکعت میں ہماری نماز میں وقت لگے گا نا، اس سے کم وقت میں نکاح بھی ہوگا، رخصتی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا میرا مسئلہ بنایا ہوا ہے، شریعت میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جلدی نکاح، جلدی رخصتی، اور بلوغت کے بعد قانون کی پاسداری کرتے ہوئے نکاح کو کر لیا کریں۔ اس وقت سب سے زیادہ بے حیائی اور برائی اور ڈرگس میں مبتلا ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے نکاح نہ ہونا۔ جب نکاح نہیں ہوگا گیا انسان کام سے، بے حیائی ہوگی، دنیا میں فساد مچے گا اگر نکاح نہیں ہوگا۔ فساد سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لڑائیوں سے بچنا ہے، انسانیت کو لانا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ آگے جو بات کہنی ہے جوانوں کے لیے، جوان جو اس انتظار میں ہے کہ پیسہ آئے گا تو نکاح کریں گے، سنیے اس جوان کی داستان۔ جب رخصتی ہو گئی، بچی اس کے حوالے کر دی، اب یہ جو جوان ہے، یہ لڑکی اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے نا، بیوی۔ کھانے کے لیے رات کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بارات میں جب جائے گا آدمی تو 50 لوگ جائیں گے، اس کا نام رکھا کچھ اور بارات، سب ہمارے کشمیر میں اس کو کہتے ہیں سب، کیا بولتے ہیں؟ یہ کیا اصل معنی سب کا مطلب ہے جتنے بھی سالن ہیں وہ سب موجود ہے وہاں پر، سب کا مطلب وہی ہوتا ہے، اور کھانے والے کل 50 لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت جب 50 لوگ ان 20 سالن 30 سالن کو جمع کر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، اس وقت جو غریب آدمی سوچ رہا ہوگا میرا بھی کچھ ہوتا، کاش مجھے بھی، میرے بارے میں بھی کوئی سوچتا۔ اس جوان نے جب روٹی لائی تو ایک روٹی تھی، کتنی روٹی تھی؟ اب اس ایک روٹی کے 2 حصے کیے، ایک حصہ الماری میں رکھا، اس آدھے حصے کے 2 حصے کیے، ایک بیوی کو کھلایا پیار سے، وہ ساتھ میں کھلایا، دوسرے خود بھی کھایا۔ تو اس کے بعد سونے سے پہلے اہلیہ نے کہا، سعید المسیب کی بیٹی نے کہا مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ آدھی روٹی جو الماری میں رکھی ہے یہ کس کے لیے رکھی ہے؟ کہنے لگے کل صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، چائے وائی کچھ لینی ہے، میرے پاس اس وقت روٹی موجود، غربت کا حال، اس وجہ سے میں نے روٹی بچا کے رکھی ہے، بتائیے خوش ہونا چاہیے ناراض ہونا چاہیے؟ اس بیوی نے کہا انا للہ و انا الیہ، میرے باپ سے نوجوان کے انتخاب میں غلطی ہو گئی،
اس نے چلایا، اس نے والد صاحب کے پاس جا کر ملاقات کرنا چاہیے، آپ نے کس جوان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا؟ وہ آدمی پریشان ہو گیا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بیوی خوش ہو جائے، کہنے لگے نہیں، جس میرے شوہر کو کل کے دن پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہ ہو، میری آنے والی زندگی کی وہ کفارت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ سے اتنا بھروسہ اٹھ گیا کہ وہ کل چھوڑ دے گا آپ کو؟ اگرچہ کل کے لیے نظام کرنا ٹھیک ہے، مگر یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ اللہ پر کتنا بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ مجھے بتاؤ، اس طرح کا نکاح بارات کے بغیر اور ولیمے کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنا شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ جس شخص نے ولیمہ کیا اور اس 100 لوگوں میں ایک بھی غریب موجود نہیں ہے، تو وہ بدترین ولیمہ ہے، وہ ولیمہ نہیں، یہ مصیبت ہے، وہ عذاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، اگر یہ سیکھنا ہے نکاح کیسے ہو، قرآن میں کہا فَانْكِحُوا، نکاح کرو، نکاح کا حکم ہے شریعت میں، نکاح نہیں کرو گے تو فساد مچے گا۔ یہ نکاح کی تفسیر، نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کس کو کہتے ہیں، ایجاب و قبول کس کو کہتے ہیں، شرائط کس کو کہتے ہیں، مہر کیسے ادا کرنا ہے، مہر معجل کیا ہوتا ہے، مہر معجل کیا ہوتا ہے، سچ بتاؤ یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہوگی مکمل۔ اب آخری باتیں ہیں ایک دو، آخری بات۔ اس وقت میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، میں نے کتاب خود پڑھی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے مصر سے متعلق 1 سال میں 62% طلاقیں ہوتی ہیں۔ کتنی فیصد؟ 62% طلاقیں۔ ہمارے یہاں آج سے پہلے 30-35 سال 40 سال طلاق کی شرح بہت کم تھی، لیکن آج پتہ چلا 90% طلاقیں۔ چائے میں نمک زیادہ طلاق، چائے میں نمک کم طلاق۔ ارے بھائی کوئی بات ہوئی؟ یہ طلاق کا جو معاملہ ہے نا، دنیا میں کسی بھی مذہب میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ طلاق پتہ آپ کو کیسے ہے؟ طلاق کی مثال ایسے ہے جیسے مکان میں بیت الخلا، یہ ایک آدمی کا مکان ہے، خوبصورت مکان، سامنے پارک بھی ہے، مکان 10-20 کمروں پر مشتمل ہے، بہترین پارک بھی ہے، پارکنگ بھی ہے۔ اب ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، اوپر سے نیچے دیکھا سب کچھ ہے مگر بیت الخلا نہیں ہے، لیٹرین نہیں ہے۔ مکان خریدے گا کوئی؟ کیا لیٹرین کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اب سنیے، ہمارے علماء فقہا کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے مکروہ اور گندی چیز اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں وہ کیا ہے؟ جب طلاق کا کوئی شخص ارادہ کرتا ہے، عرش الہی کا ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نے طلاق واقع نہیں کی مگر طلاق کا ارادہ کیا ہے اس نے۔ جب ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس پر جنت کی خوشبو تک حرام کر دی جاتی ہے۔ اس لیے حکم شریعت کا مرد کو کسی بھی حال میں صبر کرنا ہے، صبر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن میں 4 سے 5 مرحلے بتائے گئے طلاق کے معاملے میں۔ کتنے مرحلے؟ نمبر 1، میاں بیوی کو پتہ چلا، شوہر کو پتہ چلا بیوی کی طرف سے نافرمانی شروع ہو گئی، طلاق کی اجازت نہیں ہے، نصیحت کرنے کی اجازت ہے۔ فَعِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، نہیں مان رہی ہے، طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، اپنے بستر کو الگ کرنا۔ بستر کو الگ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے بیوی کو مائکے بھیج دو۔ کہاں بھیج دو؟ کیا یہی مطلب ہے؟ ہمارے یہاں تو یہی مطلب سمجھا جاتا نہیں۔ شریعت میں وَاهْجُرُوهُنَّ کا مطلب یہ ہے اپنے کمرے میں کونے میں بیوی سو جائے اور دوسرے کونے میں شوہر سو جائے، قریب ہو کر جب دور ہوں گے تو اس کو تنبیہ ہو جائے۔ اس کو کیا ہو جائے گی؟ اس کو کہتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ، قریب ہو کر بستر کو الگ کر دو۔ اگر تب بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتی ہے، طلاق کی تب بھی اجازت نہیں ہے، اب کیا کرو؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اب اس کی تھوڑی سی پٹائی کرو۔ لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ کا آپ کے یہاں میرے یہاں مطلب کیا ہے؟ ڈنڈے سے پٹائی شروع کر دو، چہرے پہ مارو، کلہاڑے سے مارو، نہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس کی مثال دینا چاہیں، یہ جو تبلیغ والوں کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ یہ بھی کتنے افسوس کی بات ہے، تبلیغ والوں کے ہاتھ میں۔ ارے بھائی، دنیا کے ہر انسان کے ہاتھ میں کیا ہونی چاہیے؟ مسواک ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی بھی انسان دنیا میں ہو، ہر وقت مسواک کرتا رہے وہ، تاکہ دانتوں کی بیماری نہ لگے، دل کی بیماری نہ لگے، سینے کی بیماری نہ لگے، بلغم کی بیماری دور ہو جائے، بلڈ پریشر ختم ہو جائے،
جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں، روحانی بیماریاں دور ہو جائیں مسواک کی وجہ سے۔ وہ جو مسواک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس سے اپنی بیوی کو تھوڑی سی تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے وضربوہن۔ اس کے بعد شریعت کہتی ہے طلاق کی تب بھی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر وہ نہیں مانتی ہے، اب لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، اس کو حکم کہتے ہیں، یہ ان دو کو متعین کر کے ان کو کہا جائے گا ان میاں بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرو، صلح کراؤ، صلح طلاق نہیں بلکہ کیا کراؤ، صلح۔ 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، 4 مہینے لگے، ان کو صلح کراؤ۔ جب صلح اب ناممکن ہو گئی، شریعت اب جا کر 5ویں مرحلے پر کہتی ہے اب طلاق کی اجازت۔ کتنی طلاق؟ یہاں پر 3 طلاق کے بغیر آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ 3 طلاق ہو گئی، اب رجوع ختم۔ 3 طلاق ہو گئی، اب ایک بڑے مرحلے سے گزرنے کے بعد کہیں کچھ ہوگا تو ہوگا، اب اس کی اجازت۔ 1 طلاق بھی تنبیہ ہے بزرگوں، ایک چند باتیں تھی میری۔ ایک تو ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ اپنی نیت کو صاف کریں۔ دوسری میں نے اہم بات بتائی کہ کوئی بھی عمل چاہے کوئی مخلص آدمی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اس عمل کو شریعت کے ترازو میں تولے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جوان اپنے نکاحوں کے بارے میں سوچے، اور یہ سب کچھ میں نے بتایا کہ سیکھا جائے گا مدرسے سے، عالم سے سیکھا جائے گا۔ جب ہم انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ غور و فکر نہیں کیا تو اللہ کی گرفت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کی کیا آ جائے گی؟ اللہ کی گرفت کہاں سے آئے گی اس کا عطا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ہم نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ایک تو ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ اتنا عظیم اجلاس سے اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے ایمان پر جمع کیا، تم نے مدرسے کے ماحول میں جمع کیا، انسانیت کے ماحول میں جمع کیا۔ اور دوسری چیز ہے صبر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صبر۔ ہم کیا کریں گے؟ صبر۔ ایک آدمی جوان وہ چاہتا ہے کہ میں صورتحال کو تبدیل کروں، پورے زمینی حالات کو تبدیل کروں، دینی حالات کو تبدیل کروں۔ اگر اس میں صبر نہیں ہوگا، اس کی زبان صاف نہیں ہوگی، اس میں شکر نہیں ہوگا، دینی ماحول پیدا نہیں ہو سکتا، دنیاوی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی۔ صبر اور شکر کی بہت زیادہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ارادہ۔ بس ایک بات میں عرض کروں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے ادیب کی شادی ہوئی ایک عورت کے ساتھ۔ وہ عورت کالی تھی، بالکل کالی، اتنی کالی کی عورت نہیں بلکہ وہ مرد کالا تھا، مگر وہ مرد محدث تھا، مفسر تھا، عالم تھا۔ عورت کی شادی ہوئی تو بڑی خوبصورت تھی ماشاءاللہ۔ جب اس کے نکاح میں گئی 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ ایک عورت اپنی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک فیصلہ سناؤں۔ بیوی نے اپنے شوہر سے جب کہا تو اس نے کہا سناؤ۔ کہنے لگی وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگی اس لیے جب سے میرا نکاح آپ سے ہو گیا ہے آپ اس لیے جنت میں جاؤ گے کیونکہ جب سے میرے ساتھ تمہارا نکاح ہوا تب سے اللہ نے تمہیں شکر کرنے کا موقع دیا۔ میں خوبصورت ہوں، بار بار تم اللہ سے کہتے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے خوبصورت بیوی نصیب میں آ گئی، اس لیے تم کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ شکر کرنے والا قرآن کی زبان میں جنت میں جائے گا۔ شوہر نے کہا چلو میں تو گیا جنت میں، تم کیوں جاؤ گے؟ تم میں کون سی خاصیت ہے؟ کہنے لگی کہ قرآن میں کہا ہے کہ جو انسان صبر کرے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں تب سے تمہارے کالے پن پر صبر کرتی آ رہی ہوں، میں بھی انشاءاللہ کہاں جاؤں گی؟ چاہیے کہ ہم میاں بیوی کی غلطیاں ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک شخص دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرے۔ جب انشاءاللہ یہ معافی کا دور چلے گا نا، اپنے بڑے کا احترام، اپنے عالم کا احترام، انشاءاللہ پھر راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، فضولیات سے۔ ایک عالم سے فضولیات کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک عالم سے ایک شخص نے سوال کیا ایک بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر، کہنے لگا حضرت آپ نے 8 گھنٹے کی تقریر کی، کتنے گھنٹے کی؟ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے وہ سمجھ میں آ گئی، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جنت میں تمباکو پینا بھی جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس نے کہا یہ عجیب سوال ہے بھائی، منفی آدمی ہے، منفی ذہن کا آدمی۔ اس عالم نے کہا کہ تم جنت میں تمباکو پی سکتے ہو مگر آگ لانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، کیا تم تیار ہو؟ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، ایسے سوالات علماء سے، صحابہ سے، انبیاء سے، انسانوں سے، بڑوں سے
اپنا جو بھی بڑا ہے دنیاوی اعتبار سے بڑا یا دینی اعتبار سے بڑا، سب بڑے، ان کا احترام، ان کے غلط سوالات نہیں. ان تبد لکم تسؤکم، جب وہ جواب دے گا تو تم پریشان ہو جاؤ گے، ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا. ہم اپنی زندگی کو فضولیات سے بچائیں گے، لغو باتوں سے بچائیں گے، غیبتوں سے بچائیں گے، حسد سے بچائیں گے، لڑائیوں سے بچائیں گے، انتشار سے بچائیں گے. یہ سب تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جب علماء سے جڑ جائیں گے. یہ اب مولانا قاسم نانوتوی، امام غزالی، اشرف علی تھانوی، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، مولانا حسین احمد مدنی اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ یہی مدرسوں سے ہیں، علامہ ابن تیمیہ. اس لیے یہ جب علماء آپ کے پاس ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے زندگی کے اصول کہیں اور سے لے لیں. جب یہ موجود، جب یہ ختم ہو جائیں گے تب دیکھنا کہیں اور سے ملے تو ملے، ضرورت ہی نہیں آپ. اس لیے کریں گے انشاءاللہ ارادہ. اللہ کرے کہ یہ بات میں خود بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھیں، اور یہ حضرات جو تشریف فرما ہے ان کا آنا یہاں قبول ہو جائے. جو گفتگو ہوئی ہے آگے بھی انشاءاللہ ہوگی، ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.